تو اسلام دشمن عناصر کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے جادو کا سہارا لینا، اور انہوں نے ہمیشہ جادو کا سہارا لیا لوگوں کو کے دل جیتنے کے لیے۔ تو وہ جو نجران کا بادشاہ تھا زیدان کا، تو اس کے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر تھے۔ جادو سے کبھی مت ڈرنا، ہمارے پاس جادو کے توڑ کے لیے اتنا زبردست علاج ہے۔ ایک تو آیت الکرسی شریف، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ مگر بس اتنی بات ہے، چائے کی لذت اسی زبان کو اچھی لگتی ہے جس زبان کو ٹائیفائڈ کا مرض نہ ہو، اور قرآن تیر کی طرح اثر انداز ہوتا ہے ان زبانوں سے جو زبانیں غیبت سے بچتی ہے، جو زبانیں چگلی سے بچتی ہے، جو زبان گالی سے بچتی ہے، جو زبان حرام کھانے سے بچتی ہے۔ آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب پڑھیں گے تو ہی قرآن اثر کرے گا، قاری صاحب پڑھیں گے تو ہی قرآن اثر کرے گا، سید صاحب پڑھیں گے تو ہی قرآن اثر کرے گا۔ نہیں، قرآن سب کی کتاب ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے، رحمت ہے، یہ بس کوئی مومن بن جائے۔ اور مومن کون ہے؟ دیکھو آگئی بات، کس کے لیے قرآن رحمت ہے؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ مومن کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے وہ ہے مسلم۔ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اور لوگ محفوظ رہے وہ کون ہے؟ اس سے بڑا مرتبہ ہے مومن۔ مومن کون ہے؟ جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ کون ہے؟ مسلم۔ اور مومن وہ ہے جو ستانے والوں کو بھی دعا دے، جو ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کر دے، وہ ہے مومن۔ قرآن رحمت ہے ان کے لیے، اور وہ پڑھ دے تو شفا ہو جائے۔ ایک شخص کو کسی کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، صحابہ کرام جا رہے تھے، کہا بچھو نے کاٹ لیا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، شفا ہو گیا۔ سورہ فاتحہ سے بڑی کوئی سورت ہے؟ سورۃ الشفا ہے، سورۃ الدعا ہے، سب مسانی ہے، ام الکتاب ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، کتنے نام ہے اس کے، سورہ فاتحہ۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو آسان ہے اس پہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر اللہ امت محمدیہ کو ہلاک کرنا چاہتا تو نہ کبھی فاتحہ دیتا نہ کبھی ماہ رمضان دیتا۔ کیا؟ میں اپنے ذوق کے مطابق کہہ رہا ہوں، اگر ہلاک کرنا چاہتا تو اللہ اس قوم کو کبھی فاتحہ سے مراد سورت فاتحہ کبھی نہ دیتا۔ پتہ چلا جہاں فاتحہ ہوگی وہاں کبھی ہلاکت نہیں ہوگی۔ اور 1857 کے بعد والے پورے قرآن میں کسی سے نہیں چڑھتے، وہ فاتحہ سے ہی چڑھتے ہیں۔ الفاتحہ کہو تو تکلیف، فاتحہ پڑھو تو تکلیف، قبر پہ الفاتحہ تو تکلیف، اذان سے پہلے الفاتحہ تو تکلیف، نماز کے بعد الفاتحہ تو تکلیف۔ اور حضور فرما رہے کہ اگر اللہ اسے ہلاک کرنا چاہتا فاتحہ اس قوم کو نہ دیتا۔ تو فاتحہ کیا ہے؟ مفتاح الکتاب ہے یہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ۔ کہ نہیں ہم بھی پڑھتے ہیں تو پھر یہ الفاتحہ سے جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اور یہ سورہ فاتحہ کی شان ہے، سورہ فاتحہ کی شان ہے کہ سورہ فاتحہ کو جب جس نیت سے پڑھو اللہ اس مقصد کو فوراً پورا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ ڈنگ ڈانگ کرتا ہے اس کا چہرہ دیکھ کر کے اس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ لو کہ یہ نرم ہو جائے، وہ نرم ہو جائے گا، یہ مسخر ہو جائے۔ یہ بات ہے، سورہ فاتحہ کو سمجھا کیا ہے؟ بیماریاں بھی اس سے جاتی ہیں، بلائیں بھی اس سے جاتی ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی ہو سورہ فاتحہ لکھ کر اس کا ایک طریقہ ہے، وہ عمل کرو، بارش ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی بڑی برکت، اور اسی لیے تو پورا قرآن نازل ہوا، شیطان نہیں رویا۔ پورا قرآن نازل ہوا، شیطان نہیں رویا، قل ہو اللہ ہی نہیں رویا، اقرا ہی نہیں رویا، بقرہ ہی نہیں رویا،
سورہ طارق آئی نہیں رویا, سورہ یوسف آئی نہیں رویا وہ, لیکن جب فاتحہ آئی تو رویا. دو مقام پہ بہت رویا, زبردست رویا. کب رویا؟ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب رویا. اور اللہ کی شان بھی دیکھو, جس سے وہ رویا ہر سورت کو ایک بار نازل کیا, لیکن جس سے وہ رویا اللہ نے ڈبل نازل کیا. اسی لیے اس کو سبا مسانی بھی کہتے ہیں, دوبارہ نازل کیا. کوئی سورت دوبارہ نہیں آئی ہے, کوئی صورت دوبارہ نہیں آئی ہے. ہر صورت کے متعلق اختلاف ہے, لیکن پوری امت کا اجماع ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکمل طور پہ 2 مرتبہ نازل ہوئی. اسی لیے اس کا نام سبا مسانی ہے. تو اللہ کو شیطان کا رونا کتنا پسند ہے کہ ایک بار نازل ہوئی تو رویا, ایک بار نازل ہوئی تو رویا. اللہ نے دوبارہ پھر نازل, تجھے رلاؤں گا. اور اسی لیے اس کا رونا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ کوئی سورت اتنی نہیں پڑھوائی جتنی فاتحہ پڑھوائی. روتا جا, کوئی سورت اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. دیکھا نماز, فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ, ہر نماز میں سورہ فاتحہ. اور اچھا اللہ نے کنڈیشن رکھی, پہلے فاتحہ پڑھو پھر اپنی مرضی سے کچھ بھی پڑھو. پہلے سورہ فاتحہ پڑھو پھر اپنی مرضی سے کچھ بھی پڑھو. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ. اب میں کہتا ہوں اس پر کیا جادو ہوگا جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے, کم سے کم 40 مرتبہ سورہ فاتحہ روز پڑھے گا. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے. اور سنیوں کی مسجد میں آئے تو اور بڑھ جائے گا, اس لیے کہ ہمارے ہر نماز میں الفاتحہ بھی ہے. اور ہم یہ سورہ, اچھا جب الفاتحہ ہم کہتے ہیں نا, وہ لوگ کہتے ہیں اللہ یہ دے دیا, اللہ یہ دے دیا, اللہ یہ دے دے, 3 جملے کہتے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یار پورا مانگ بھی نہیں سکا, مولانا نے کہہ دیا بھئی آدھا گھنٹہ تو آپ کو نہیں دے سکتے تھے نا, کہ اوروں کا بھی خیال ہے. تو اب کیا کریں, سب مانگ بھی لوں شارٹ ٹائم میں. تو الفاتحہ اسی لیے تو کہا کہ فاتحہ پڑھ, سورہ فاتحہ پڑھ. جس نیت سے پڑھے گا وہ سب کچھ تجھے مل جائے گا. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو فاتحہ پڑھے, جس کے پاس ٹائم شارٹ ہو, وقت کم ہو, اور وہ سورہ فاتحہ اس نیت سے پڑھے, جو مانگے گا وہ بھی ملے گا, جو نہیں مانگے گا وہ بھی عطا کیا جائے گا. سورہ فاتحہ. اور بہت رویا شیطان جب سورہ فاتحہ آئی تو. اور دوسری مرتبہ کب بہت رویا؟ جب حضور کی میلاد ہوئی تو پتا چلا اس کو چڑ ہے میلاد سے اور فاتحہ سے. اس کو چڑے میلاد سے اور فاتحہ سے. پھر سنیوں نے اس دن سے ٹھان لیا, شیطان جی اگر آپ کو تکلیف ہے میلاد اور فاتحہ سے, ہم کچھ کریں نہ کریں فاتحہ بھی کرتے رہیں گے, میلاد بھی کرتے رہیں, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. فاتحہ پڑھتے رہو, جادو سے بچتے رہو.